علماء خاص طور سے اس پر اس دور میں زور دے رہے ہیں وہ یہ کہ عام طور سے انٹرنیٹ کی وجہ سے اور اسی طرح سے نشر و اشاعت کے کمیونیکیشن کے میڈیا کے بہت سارے وسائل کی وجہ سے آج یہ وبا عام ہو چکی ہے کہ ایک آدمی ایک طالب علم بلا تحقیق جس کسی سے اس کو ممکن ہو جہاں سے بھی آتا ہے آنکھ بند کر کے دین کی باتیں اس سے لیتا بھی ہے اور اس کو نقل بھی کرتا ہے۔ شرعاً یہ غلط ہے، یہ اسلام کا اصول نہیں ہے، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں سلف نے ہم کو کیا تعلیم دی ہے اور اس کی دلیلیں علماء سے ہم کو کیا ملتی ہے۔ شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں لیس من منہج السلف الاخذ عن ای احد الا بعد النظر في حاله مع السنة فكان يقال ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم۔ کہتے ہیں کہ ہر کسی سے علم لینا سلف کا منہج نہیں جب تک کہ سنت کے معاملے میں اس شخص کا حال دیکھ نہ لیا جائے۔ سلف میں یہ بات کہی جاتی تھی یہ علم دین ہے لہٰذا تم دیکھ لو کہ اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ یعنی یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے کہ آدمی آنکھ بند کر کے کسی سے بھی علم لے، کسی کے بھی خطابات سنے، کسی کی بھی کتاب پڑھے، بغیر تحقیق کے وہ کسی سے بھی علم لے، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اسی طرح سے اہل علم کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ بلا تحقیق کسی بھی بولنے والے کی بات سنی جائے، بلا تحقیق کسی بھی لکھنے والے کی چیز پڑھی جائے، اس کی کتاب پڑھی جائے، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ سلف کیا کرتے تھے؟ سلف تحقیق سے علم لیتے تھے، یعنی جو معتبر لوگ ہیں انہی سے علم لیتے تھے۔ اور معتبر کون ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کیسے پہچانے معتبر کون ہے؟ بھائی اس کے پاس تو اتنی صلاحیت نہیں ہے، وہ کیسے معلوم کرے گا کون ہے جو اس لائق ہے کہ اس سے علم لیا جائے؟ اگر اتنا علم اس کے پاس ہوتا تو وہ خود ایک عالم ہوتا کہ عالم کی پہچان کرے۔ یہ معلوم ہوتا ہے پچھلے معتبر اگلے معتبر کے بارے میں اشارہ کرے۔ امت میں قابل اعتماد عالم اپنے بعد یا اپنے دور میں کسی اور کی طرف اشارہ کر کے بتائے ان سے علم حاصل کرو، اس کو اجازت دے، اس کا تزکیہ کرے، اس کی طرف لوگوں کو راغب کرے، اس طرح سے علم آگے بڑھتا ہے کہ ایک معتبر عالم اپنے زمانے میں جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں، علماء ہیں، چاہے وہ تفسیر کے میدان میں ہو، چاہے حدیث کے میدان میں ہو، چاہے فقہ کے میدان میں ہو، چاہے تاریخ کے میدان میں ہو، چاہے کسی بھی میدان میں ہو، دینی میدان میں جو لوگ لوگوں کو دین سکھانے سمجھانے والے ہیں، بتانے والے ہیں، معتبر علماء یا تو خود اپنی طرف سے بتاتے ہیں یا پھر ان سے پوچھا جائے اور وہ کہیں کہ ہاں وہ میرے نزدیک قابل اعتماد ہے۔ اس کے علاوہ اور کون سا طریقہ ہے جس سے آپ کسی کو اپنے لیے معلم اور استاذ اور عالم اور مفتی اور قاضی اور اس طرح سے فقیہ تسلیم کر لیں؟ علماء کے مراتب ہوتے ہیں، فقیہ بہت اوپر ہے، مفتی بہت اوپر ہے، لیکن معلم ہوتا ہے، مدرس ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے مراتب کے اعتبار سے چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ معتبر علماء کن کے لیے گنجائش رکھتے ہیں، کن کی اجازت دیتے ہیں۔ بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ تو بڑا ظلم ہے کہ کسی کے بارے میں کسی سے پوچھنا چاہیے، کسی کے بارے میں اگر فلاں اجازت دیں تو اس سے، یہ تو گویا کہ ایک اعتبار سے اجارہ داری ہو گئی، یہ باسنگ ہو گئی۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے بھائی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، کوئی بھی بولے سننا چاہیے اس کی بات کو، قرآن و سنت ہی کی تو بات ہے،
یاد رکھیں اس میں دو پہلو ہیں جن میں آدمی کو دھیان دینا چاہیے. نمبر 1 نقل اور 2 فہم یا تفہیم اس کو آپ کہیں. اگر ایک آدمی کھڑا ہو کے لوگوں کے درمیان قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں، کیا مسئلہ ہے؟ سنو، قرآن ہی تو پڑھ رہا ہے، لیکن آپ جس کی بات سن رہے ہو کیا وہ صرف قرآن کی آیت پڑھتا ہے؟ نہیں. مسئلہ یہاں قرآن کی قرأت کا نہیں ہے، تفسیر کا ہے. تفسیر وہ کس کی کر رہا ہے؟ اس کی تفسیر صحیح بھی ہو سکتی ہے، اس کی تفسیر غلط بھی ہو سکتی ہے. ایک آدمی لوگوں کے سامنے حدیث بیان کر رہا ہے، اس میں نقل کا مسئلہ ہو سکتا ہے. وہ حدیث نقل کر رہا ہے تو کیا واقعی وہ صحیح طور پر نقل کر رہا ہے، یا اپنی طرف سے حدیث میں اضافہ کر رہا ہے یا کمی کر رہا ہے، یا پھر حدیث جو کہ تو بھی بیان کر رہا ہے تو کیا وہ حدیث معتبر بیان کر رہا ہے یا کمزور بیان کر رہا ہے. پھر اس حدیث کو بیان کر کے وہ چپ ہو جاتا ہے یا اس کو سمجھاتا بھی ہے. تو وہ اپنا فہم بیان کر رہا ہے یا سلف کا، وہ صحیح بات بیان کر رہا ہے یا غلط، وہ استدلال صحیح کر رہا ہے یا غلط، آپ کو کیسے معلوم پڑے گا؟ لہٰذا لوگوں کا یہ کہنا کہ بھئی قرآن و سنت کی بات کوئی بھی بیان کرے اس کو لینا چاہیے، ایک اعتبار سے بات ایک حصے میں صحیح ہے. یہ وہاں تک صحیح ہے جہاں تک ایک آدمی لوگوں کے سامنے قرآن کی صرف آیتیں پڑھ کے سناتا ہو اور حدیث معتبر سنا لیتا ہو، بس اگر رک جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی قرآن کی آیت پڑھ کے سمجھاتا ہے، حدیث پڑھ کے سمجھاتا ہے. یہاں پر 2 چیزوں کی اہمیت آتی ہے، وہ یہ کہ کیا یہ آدمی صحیح طور پر نقل کر رہا ہے یا نہیں، اور دوسرے یہ جو سمجھا رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. لیس من منہج السلف الاخذ عن ای احد، ہر ایک سے علم لینا سلف کا طریقہ نہیں ہے، الا بعد النظر فی حالہ مع السنہ، سنت کے ساتھ اس کا حال کیا ہے، سنت کے سلسلے میں اس کا معاملہ کیا ہے، جب تک کہ یہ دیکھ نہیں لیتے اس سے علم حاصل نہیں کرتے. فکان یقال، سلف میں یہ بات عام طور سے کہی جاتی تھی، ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے. فانظروا عمن تأخذون دینکم، اچھی طرح سے دیکھ لو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. آئیے اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس نقطے کو، کہ بلا تحقیق ہر کسی سے علم لینا سلف کا طریقہ نہیں. یہ قول کس کا ہے جو اخیر میں بیان ہوا؟ یہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. ان کی پیدائش 33 ہجری میں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، بلکہ 50 سال کہہ سکتے ہیں آپ، اور 110 میں ان کی وفات ہوئی ہے. کہتے ہیں ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو علم آدمی حاصل کرتا ہے یا تو اس کے مطابق اپنا عقیدہ بناتا ہے، یا تو اس کے مطابق عبادات کرتا ہے، یا تو اس کے مطابق حلال و حرام معاملات میں اختیار کرتا ہے. وہ علم انسان کے عقیدے، عبادات اور اسی طرح سے معاملات اور اس طرح سے کئی چیزوں سے جڑ کے اس سے کچھ کرواتا ہے. ظاہر بات ہے وہ دین کا حصہ ہوتا ہے، اسی کی بنیاد پر آدمی کا دین بنتا ہے. دین کس بنیاد پر بنتا ہے؟ علم کی بنیاد پر. صحیح علم ہوگا دین صحیح ہوگا، غلط علم ہوگا دین غلط ہوگا. علم کا بگاڑ دین کا بگاڑ بن جاتا ہے. علم کا بگاڑ عقیدے کا، عبادات کا، حلال و حرام میں فرق کا بگاڑ بن جاتا ہے. لہذا علم آدمی کو چاہیے کہ علم اس کا صحیح ہو. ان ھذا العلم دین فانظروا، دیکھ لو، عمن تأخذون دینکم، تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو، یعنی تم اپنا علم کس سے لے رہے ہو. اس لیے کہ جو علم ہے وہی دین بننے والا ہے. اسی علم کی بنیاد پر تمہارا دین بنے گا. تمہاری زندگی میں جو دین آئے گا اس کا مدار اس علم پر ہوگا. یہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور امام الترمذی نے اس کو اپنی علل میں ذکر کیا ہے. شرح علل الترمذی میں ابن رجب نے اس کو بیان کیا ہے، اس پر تشریح بھی سمجھایا ہے اس کو.
ایوب السختیانی کہتے ہیں، یہ 68 ہجری میں پیدا ہوئے اور 131 میں ان کی وفات ہوئی ہے، کہتے ہیں ان من سعادت الحدث والاعجمی، ایک نوجوان اور ایسا آدمی جو اعجمی ہے، جو ایسا آدمی ہے جو ابھی ابھی اسلام میں آیا ہے، نیا نیا دین سیکھ رہا ہے، وہ عرب میں سے نہیں، اعجمی ہے۔ ان من سعادت الحدث، حدث کہتے ہیں اس کو جو ابھی ابھی نوجوان ہوا ہے، والاعجمی ان یوفقہم اللہ لعالم من اہل السنہ، ایک نوجوان کے لیے ایک نیا نیا دین کا علم حاصل کرنے والا جو ابھی دین میں گویا کہ جاہل ہے، اس کو نہیں آتا کچھ بھی، اس کی سعادت یہ ہے، اس کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے عالم کی توفیق دے دے، ایسے عالم سے جوڑ دے جو اہل سنت میں سے ہو، اہل سنت کا عالم اس کو نصیب ہو جائے، اس کو اہل بدعت کا عالم نہ ملے، اس کو کون ملے؟ اہل سنت۔ اہل سنت لیبل نہیں ہے جو ہر ایک آدمی اپنے لیے لگائے، یہاں بطور وصف بھی اس کو استعمال کیا گیا، واقعی سنت والا عالم، جس کے پاس سنت کا علم ہو، جس کی زندگی میں سنت ہو، لعالم من اہل السنہ، اہل سنت میں سے ہو، وہ شیعی نہ ہو، وہ شیعی نہ ہو، وہ اہل بدعات میں سے نہ ہو، وہ کون ہو؟ وہ اہل سنت میں سے ہو، وہ اہل کلام میں سے نہ ہو، فلسفی، اپنی عقل سے گھڑ گھڑ کے لوگوں کو بیان کرنے والے، وہ اہل الرائے میں سے نہ ہو، اپنی رائے سے دین میں کچھ بھی کہنے والے، وہ سنت کا پابند ہو، اس کی باتیں سنت کی روشنی میں ہو۔ تو ایک نوجوان کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب انسان خود سے بھی فیصلے کرنے لگتا ہے۔ بچہ کیسا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھو بیٹھو، اس کی اپنی کوئی عقل نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی کچھ چلاتا نہیں ہے، جیسا بولیں گے ویسا سنتا ہے۔ نوجوان کیا کرتا ہے؟ ادھر آؤ، ذرا ٹھہرو۔ نوجوان کے پاس جب ایک عمر بڑھنے لگتی ہے، جوانی کی دہلیز پر انسان قدم رکھتا ہے، اس وقت میں وہ خود بھی فیصلے زندگی کے کرنے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر غلط رہبر اس کو مل جائے، گیا کام سے۔ نوجوانی میں خاص طور سے نوجوان میں جسمانی قوت، سوچ کے اعتبار سے آزادی اور شہوتیں بہت کچھ ہوتا ہے، اس کا جسم بھی قوی ہوتا ہے، کچھ کرنے کا مزاج اس میں ہوتا ہے، اس کے اندر شہوتیں ہوتی ہیں، زندگی اس کے سامنے کھلی ہوتی ہے کہ مجھ کو یہ اچیو کرنا ہے زندگی میں، مال دولت دنیا عہدہ نہ جانے کتنی چیز ہے۔ چھوٹا بچہ تو بس اس کو مٹھائی دے دو چپ ہو جاتا ہے، لیکن جوانی انسان کے لیے دنیا کے دروازے کھول دیتی ہے، عالم کے طور پر سارے عالم کو دیکھنے والا بن جاتا ہے۔ اس وقت میں، اس نازک مرحلے میں اگر اس کو کوئی سنت کا علم رکھنے والا، سنت کا پابند اور اہل سنت میں سے کوئی عالم اس کو مل جائے، وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی یہ نہیں کہا اس کو سنت کی توفیق مل جائے تو کامیاب، نہیں، کیا کہا؟ کیونکہ آج ایک چیز ملی، کل دوسری، ایک دن میں عالم تو نہیں بن جائے گا وہ، لیکن اس کو عالم اگر مل گیا، جب جب ٹھوکر کھائے گا عالم ہاتھ پکڑے گا، یا نہیں جانا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو جب اس کا ہاتھ عالم کے ہاتھ میں ہوگا، وہ جڑا رہے گا، وہ مقلد نہیں ہے، آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چل رہا نہیں، لیکن چونکہ یہ ابھی ابھی اس کی آنکھ کھلی ہے، سیدھا دکھتا نہیں اس کو، عالم بتایا کہ دیکھو یہ حلال ہے، قرآن میں ایسا ہے، یہ حرام ہے، دیکھو حدیث میں ایسا آیا ہے، یہ بدعت ہے، دیکھو یوں اصول ہیں، تو ایک عالم اس کی مدد کرے گا، اس کو سوچ دے گا اور دلائل کے ذریعے سے اس کو پودے کا پیڑ بنائے گا۔ لہٰذا ایک نوجوان کی سعادت یہ ہے کہ اس کو جوانی میں جب وہ قدم رکھے تو اس کو ایسا عالم مل جائے جو اہل سنت میں سے ہو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ایوب السختیانی رحمۃ اللہ علیہ۔